ہوتا ہے کوئی لفظ تو خلافت کا لفظ ہے، خلافت کا لفظ ہے۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے جب خلافت دنیا سے ختم ہو گئی۔ کہیں آج خلافت کے نام پہ کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ خلافت راشدہ تقریباً 30 سال تک رہی۔ اس کے بعد خلافت جس طرح سے بھی رہی ہو، ملوکیت کہیں لیکن خلافت کے نام پر تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے لے کر کے یہ خلفاء بنو امیہ کے خلافت اموی اس کو کہتے ہیں، یہ تقریباً 90 سال تک چلتی رہی۔ ان کے بعد پھر خلفاء بنو عباسی خلافت چلی، یہ بھی تقریباً 550 سال کے آس پاس۔ اور ان کے بعد جو بڑی خلافتیں تھیں اس میں چھوٹی چھوٹی بھی آئی ہیں، خلافت فاطمیہ نام سے اور بھی دیگر، لیکن میں بڑی جو خلافتیں تھیں اکثر ممالک کو گھیرے ہوئی تھیں۔ خلافت عباسیہ کے بعد خلافت عثمانیہ قائم ہوئی جو ترکی سے چلی، یہ 650 سال تک چلی۔ 1340 ہجری یا 1920 یا 1921 کے آس پاس آ کر خلافت ختم ہو گئی۔ اور میں یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر 1921، ابھی کیا چل رہا ہے 2021، 1921 تک خلافت چلتی آئی، الگ الگ ملکوں میں رہی، الگ الگ لوگوں میں رہی، الگ الگ خاندانوں میں رہی، لیکن نام خلافت کا تھا۔ اور جو خلیفہ ہوتا تھا اس کی تعظیم و تکریم بھی ہوتی تھی۔ 1920 کے بعد سے لے کر اب ہمارا 2021 آ گیا، 100 سال سے پوری دنیا میں خلافت نام سے کوئی چیز قائم نہیں ہوئی۔ حالانکہ اسلامی ممالک بہت سارے ہیں، تقریباً 57 کنٹریز پوری دنیا میں، ابھی 57 ملک ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان ملک کہتے ہیں، اسلامی ملک کہتے ہیں۔ اسلام ان کے ہاں کتنا نافذ ہے یہ الگ بات ہے، جتنا مرضی اتنا نافذ کر دیا ہے، اور جو نہیں پسند آتا اس کو نکال کر رکھ دیا ہے۔ اس کے ساتھ جمہوریت کو بھی ملا کر کے کچھ لوگوں نے اسلامی ملک بنایا ہے۔ 57 ملک ہیں، لیکن ان 57 ملکوں میں کہیں پر بھی خلافت قائم نہیں ہے، خلافت نہیں ہے۔ خلافت کیوں نہیں ہے اور کیوں آج تک لوگ اس کے بارے میں چرچا بھی نہیں کرنا چاہتے؟ جانتے ہیں آپ 1920 کو جب ورلڈ وار فرسٹ ختم ہوئی تھی اور خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا تھا، تو یہودیوں نے اپنی پسند کا بادشاہ لا کر کے ترکی میں بٹھا دیا، مصطفیٰ کمال بادشاہ، جس نے ترکی میں موجود ساری اسلامی روایات کو ختم کر دیا 11 سال کے اندر۔ حجاب، پردہ ختم کر دیا، اذانوں کو بند کرا دیا تھا، قرآن کے لٹریچر کو عربی سے ہٹا کر ترکی میں لکھوانے کا آرڈر دے دیا تھا، حفظ کرنے پر قرآن کے پابندی لگا دیا تھا، بہت ساری چیزیں، عورتوں کو بے حجاب باہر کر دیا۔ سیکولرزم کے نام پر اس نے اسلام کی ساری روایات کو ختم کر دیا، قتل کر ڈالا تھا۔ تو اس وقت یہودیوں نے ایک اعلان کیا تھا، ایک بڑی گہری بات میں عرض کر رہا ہوں، آپ کو تاریخ میں جانا چاہیے۔ جب وہاں کی خلافت ختم ہو گئی ترکی کی، تو ہندوستان سے کچھ علماء بھی تھے بیچارے، یہاں سے کچھ علماء اٹھے تھے اور خلافت کمیٹی قائم کیا تھا انہوں نے۔ خلافت کمیٹی قائم کر کے یہ روتے ہوئے ہر جگہ گھوم رہے تھے کہ نہیں خلافت قائم کرو، کہیں نہ کہیں قائم کرو۔ ان کی سنی نہیں گئی، ان کی سنی نہیں گئی۔ ہندوستان کے کچھ علماء تھے، اور وہ آج بھی ممبئی میں خلافت ہاؤس موجود ہے، جہاں سے آج بھی 12 ربیع الاول شریف کا جلوس نکلتا ہے۔ یہ خلافت کمیٹی قائم کر کے ان کی مانگ یہ تھی کہ دنیا سے خلافت کو ختم نہ کرو، خلافت قائم رکھو، لیکن نہیں سنی گئی۔ جانتے ہیں انہی میں سے ایک مولانا کا بیان ہے، ایک بہت بڑے دانشور اپنے آپ کو جو کہتے ہیں یہودیوں میں سے، انہوں نے کیا کہا تھا مولانا سے؟ کہا کہ ہماری تمہارے سے کوئی دشمنی نہیں رہے گی آج کے بعد سے، ہم دشمنی نہیں کرنا چاہتے، آپ مسجدیں بنانا چاہیں بناؤ، خوب بناؤ، مدرسے بنانا ہے مدرسے بناؤ، آپ کو ساری چھوٹ رہے گی، مسلمان کی حیثیت سے جیتا رہے، لیکن 2 باتیں اس کی زبان پر نہیں آنا چاہیے ورنہ پھر ہم واپس جنگ کے لیے آئیں گے۔ کہا کیا چیزیں؟ کہا ایک لفظ جہاد نہ آئے، دوسرا لفظ خلافت نہ آئے۔
یہی دو لفظ ہیں جو گڑتے ہیں، چبھتے ہیں۔ کیوں؟ خلافت کا لفظ ایسا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں پر تعظیم آتی ہے، مسلمانوں کے دلوں پر رعب آتا ہے کہ خلیفہ ہے، اور خلیفہ کو امیر المومنین کہا جاتا ہے، اور قرآن میں اس کی اقتداء اور اس کی پیروی کرنے کا حکم آ گیا کہ جو خلیفہ ہوگا مسلمانوں کا اس کی پیروی کرنا مسلمانوں پر لازم ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ کوئی خلیفہ بنے گا، پوری دنیا بھر کے مسلمان اپنے دل سے اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ یہ ختم کرو، یہ ختم کرو۔ پرائم منسٹر رکھو، پریسیڈنٹ رکھو، بادشاہ رکھو، سلطان رکھو، ہر ملک کا تو یہ سسٹم لایا گیا، ہر ٹکڑے ٹکڑے میں الگ الگ لوگوں کو بانٹ کر کے تمہارا لیڈر ہے ٹھیک ہے، لیکن خلیفہ نہیں کہنا۔ اچھا مزے کی بات یہ دیکھیں، لیڈر ہیں ہمارے اسلامک کنٹریز میں، لیکن کسی کو خلیفہ نہیں کہتے۔ اس کے علاوہ جنگیں بھی ہو رہی ہیں، جنگیں بھی ہوئی، اسلامی ملکوں کی آپس میں بھی ہوئی، دوسروں کے ساتھ بھی ہوئی، لیکن آج تک آپ نے سنا کہ انہوں نے کسی جنگ کو جہاد کا نام دیا ہو؟ نہیں، یا تو بیٹل کہیں گے یا وار کہیں گے۔ یہ ایک جنگ ہو رہی ہے، یمن کی جنگ ہے، شام کی جنگ ہے، عراق کی جنگ ہے، افغان کی جنگ ہے۔ جنگیں اس کو پوری پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، جنگ کا نام دے گی، کبھی یہ نہیں کہے گی کہ مسلمان فلاں کے ساتھ جہاد کر رہے۔ کیوں؟ جہاد کا لفظ کہیں گے تو پوری دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں پھر سے وہ جذبہ شہادت بیدار ہوگا۔ ہر جگہ سے لوگ کہیں گے کہ پھر ہاں حضور پاک نے جو شہادت کے مقامات ہمیں بیان کیے، شاید موقع ملنے والا ہے۔ یہاں تو مسلمان اس کو کہا گیا ہے جس کو اقبال نے کیا اچھے انداز میں کہا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ یہودیوں نے کہا تھا یہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، موت سے بھی ڈرتا نہیں، فاقہ کش ہے، کفن لے کر کے گھومتا ہے، آخر کون سی چیز ہے جو اس کو خوف سے آزاد رکھی ہے؟ وہ کہتے ہیں صرف روح محمدی ہے اس کے اندر جو اسے بے خوف کرتی ہے۔ دو چیزیں میں نے عرض کیا، ایک خلافت، دوسری جہاد۔ مجھے آج کوئی روک سکتا نہیں ہے کیونکہ ہمارا ٹاپک خلفائے راشدین چل رہا ہے، اس لیے خلافت کو بیان کر رہے ہیں۔ ہاں کوئی اگر یہ کہے کہ ابھی تازہ پڑوس میں جنگ چل رہی ہے اور یہاں آپ خلافت کی بات کر رہے ہیں، میرے عزیزو یہ تو ٹاپک برابر اسی دن آ گیا ہے، اسی لیے ہم عرض کر رہے ہیں خلفائے راشدین کی بات ہے۔ ہاں لوگوں کو یہی تاثر جائے گا کہ طالبان برسر اقتدار آ گئے، افغان میں حکومت قائم ہو گئی اور ادھر خلافت کا بیان چل رہا ہے۔ یہ تو میچنگ ہو گئی، خلافت راشدہ کا بیان چل رہا ہے۔ اب میں یہ جو بات خلافت پر کہہ رہا ہوں اس کی وجہ بھی میں بتاؤں کہ آج پوری دنیا بھر کی میڈیا دیکھیں، اگر سرخیاں کسی بات کی لگائی گئی ہوں گی تو صرف افغانستان کی ہوں گی۔ تلاش کرو، سرچ کرو، کیوں؟ ارے میاں بہت ساری حکومتیں تختہ پلٹتی ہیں، دوسرا تخت آ جاتا ہے، دوسرا بادشاہ آتا ہے، دوسرا پرائم منسٹر آتا ہے، کبھی فوجی جنرل تختہ پلٹ کر کے حاکم بن جاتا ہے، لیکن اتنا واویلا نہیں ہوتا۔ اتنا واویلا یہاں اس لیے ہو رہا ہے کہ اب جو جماعت آنے والی ہے اس نے اعلان یہ کیا ہے کہ اب ہمارا پرائم منسٹر نہیں ہوگا، ہمارا امیر المومنین ہوگا۔ بس اتنے لفظ، میں نہ حمایت کی بات کر رہا ہوں نہ میں کوئی چیز، میں تو صرف تجزیہ کر رہا ہوں کہ اس لفظ سے بھی تکلیف ہے کہ اگر ایک جماعت نے کہہ دیا کہ ہم امیر المومنین پکاریں گے جو ہمارا لیڈر ہوگا، سب کی نیندیں اڑ گئی ہیں، سب بے چین ہیں، اب ادھر ادھر حالات بکھرے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے وہاں پر ویل ٹرینڈ آرمی رکھی ہے، 3 لاکھ کی آرمی ہے، ہم نے ان کو ایسے اسلحے دیے ہیں کہ دنیا میں ویسے اسلحے کسی فوج کے پاس نہیں، اور ہم نے ان کو ایسی تربیت دی ہے کہ پوری دنیا میں ایسی تربیت کسی کو نہیں دی ہے، یہ امریکہ کہہ رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ 3 لاکھ کی فوج ہم وہاں چھوڑ آئے ہیں اور کوئی اس کا کچھ نہیں کر سکے گا۔ 8 دن میں دنیا نے پھر دیکھا مٹھی بھر جماعت میں وہ 3 لاکھ بھی داخل ہوتی چلی گئی۔ عزیزان گرامی، قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اکثر ایسا ہوتا ہے چھوٹی جماعت کو اللہ بڑی جماعت پر بھاری کر دیتا ہے۔ یہ تو حالات ہیں، یہ حالات ہیں زمانے کے۔ عزیزان گرامی، مجھے بہت دور جانا نہیں ہے، مجھے میرے ہندوستان میں رہنا ہے، اور میں یہاں پر بات کروں گا
ہاں خلافت ہوتی کیا ہے اور خلافت کے لفظ سے دوسروں کو تکلیف کیا تھی. عزیزان گرامی، جس طرح پوری دنیا میں سسٹم آئے، میں آپ کو بتاؤں ڈیموکریسی یہ پہلے نہیں تھی. ڈیموکریسی ایک سسٹم لایا گیا کہ جمہوریت فار دا پیپل، بائی دا پیپل، ٹو دا پیپل، اس طرح سے کہہ کر کے کہ یہ صرف اور صرف انسانوں کے بیچ میں ہوگا، آپ کے لیے ہوگا. یہ لایا گیا، ڈیموکریسی لائی گئی. اس سے پہلے اور بھی نظام آئے، کمیونسٹ پارٹی، کمیونزم آیا، مارکسزم آیا اور سوشلزم آیا، سرمایہ دارانہ نظام آئے الگ الگ. رشیا میں جو انقلاب آیا تھا وہ الگ، لینن کا انقلاب. آپ دیکھیں یہ الگ الگ سسٹم لائے گئے، کبھی ڈیموکریسی لائی گئی، کبھی سوشلزم لایا گیا، کبھی کمیونزم لایا گیا. یہ سب سسٹم لائے گئے. دنیا نے اپنا سسٹم لوگوں پر تھوپا یا پھر پیش کیا، جسے ایکسیپٹ کرنا تھا ایکسیپٹ کیا. کچھ جگہ اپنا سسٹم تھوپنے کے لیے جنگیں ہوئی. رشیا کی بڑی جنگیں کس بات پر ہوئی تھی؟ لینن کے یہ نظریے کو ثابت وہاں پر نافذ کرنے کے لیے. امریکہ عراق پر اتنے بم کیوں برسایا؟ اسی لیے کہ ہم یہاں جمہوریت قائم کرنا چاہتے ہیں، ڈیموکریسی قائم کرنا چاہتے ہیں. ڈیموکریسی یہ امریکہ کا پوری دنیا کو بتانے والا ایک، اس کو اپنے آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے تحفہ کہتا ہے، ایک جال ہے. وہ سسٹم پیش کر سکتے ہیں پوری دنیا میں کہ یہ ڈیموکریسی ہے، یہ کمیونزم ہے، یہ سوشلزم ہے، یہ مارکسزم ہے. لیکن ہم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم خلافت کا نظام کہیں پیش کر سکیں. ہاں یہ دنیا کا دگلاپن ہے، تم اپنے سارے سسٹم پیش کر سکتے ہو، لیکن جب ہم کہیں گے کہ خلافت تو چڑ جائیں گے. کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہی نظام مصطفیٰ ہوتا ہے، یہ نظام مصطفیٰ ہوتا ہے. خلافت کے معنی بہت اہم ہیں، بہت اعلیٰ ہیں. میرے عزیزو، اگر خلافت کے نام پر کسی نے غلط خلافت کی ہے تو میں اس کا حوالہ نہیں دوں گا. میں اس خلافت کی بات کروں گا جو صدیق اکبر نے کی ہے، عمر فاروق نے کی ہے، عثمان ابن عفان نے کی ہے، حیدر کرار نے کی ہے، عمر ابن عبدالعزیز نے کی ہے، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. یہ خلفاء ہیں اسلام کے، ان کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لو. آج کیا تمہارے درمیان یہ جتنے سسٹم لائے گئے، ہم بھی تو ڈیموکریسی کو دیکھ رہے ہیں. لاؤ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی نگراں کہ رات کے وقت گشت کرتا ہو مدینے کی گلیوں میں، اور اگر کوئی بھوکا سو رہا ہو تو اپنے بیت المال میں جا کر کے بوریا اٹھا کر کے خود آٹا اور گندم لے کر کے اس بیوہ عورت کے گھر جاتا ہو، روٹیاں پکا کر کے اسے کھلاتا ہو. کون ہے یہ نگراں؟ یہ خلافت راشدہ میں تمہیں ملے گا. اگر کوئی ایک بوڑھی عورت ہے، اس کا کام کاج کرنے والا کوئی نہیں ہے، فجر کی اذان سے پہلے اس کے گھر کے برتن دھونے والا، اس کے گھر کا کچرا جھاڑنے والا، اس کے بستر کو جھاڑ کر کے پھر اس کے گھر کو صحیح سلامت رکھ کر کے باہر جانے والا کوئی اور نہیں، خلیفہ اول صدیق اکبر تمہیں ملے گا. اور اگر تمہیں اصلاحات کی دنیا میں دیکھنا ہے، اگر مدینے والے پانی کی قلت سے جوجھ رہے ہوں، اپنا مال اگر لگا کر کے لوگوں کے لیے فری پانی کوئی مہیا کراتا ہے، وہ خلافت راشدہ کا عثمان ابن عفان ہی ہوتا ہے.